اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر خلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو قول الحق أصدق الصادقين فبسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آزاداران سید شہداء، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام، یہ جو دن گزر رہے ہیں، یہ ہمارے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہیں. عزاداران سید شہداء، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس خمس مجالس کی ہماری یہ تیسری مجلس ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اسی مجلس میں جو امام اور شناخت امامت امام حسن علیہ السلام پہ گفتگو کی جائے، اور انشاءاللہ کوشش کی بھی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہے کوشش کریں گے کہ ادامہ دے پائیں. میں ہر مجلس میں جو ہے، مجلس سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں، یہ میری جو ہے طبیعت میں ہے کہ دیکھیں، یہ جو ہم ذکر حسین کرتے ہیں، یہ بڑی ایک نعمت ہے. خدا نے ویسے انسان کو بڑی بڑی نعمت عطا کی ہیں، تو اللہ کا جو ہے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم انسانوں کو نعمتوں سے نوازا ہے. بڑی نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت کی محبت دی ہے اور ان کا ذکر دیا ہے ہماری دلوں میں، اور ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیں، روایات میں ملتا ہے کہ ذکر اہل بیت کے لیے ملائکہ ترستے ہیں. ان کا ذکر کرنے کے لیے ملائکہ کی خواہش ہے کہ اللہ یہ ذکر ہمیں دے دے اور ہم فرش عزا بچھائیں اور ہم بانیان ذکر حیدر بنیں. انبیاء کی خواہشات رہی ہیں. یہ روایات کو دیکھ لیں، اور جو ہے انبیاء علیہ السلام نے بارہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء نے بھی یہ خواہش کی کہ ہمیں جو ہے ذکر اہل بیت نصیب ہو. لیکن یہ سعادت اللہ نے محبان حیدر قرار دی.
ایک شخص ہے، روایت میں کلی بیان کے کر کے گزر جاؤں گا، کہ ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، مودت میرے دل میں ہے آپ کی۔ تو امام فوراً اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو۔ وہ شخص کہتا ہے مولا میں جب چھوٹا تھا میری ماں چلی گئی تھی اس دنیا سے، تو مولا کہتا ہے کہ جاؤ قبر پہ، وہاں پہ جا کے یہ شکر ادا کرو اپنی ماں کا کہ اس نے دودھ پلاتے وقت آپ کی تربیت میں مودت اہل بیت دے دی ہے، یہ ماں کا شکریہ کرو گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مولا جو ہے ماں کہ قبر کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ قبر کا نشان بھی مٹ گیا ہوگا۔ مولا کہتا ہے کہ جاؤ اس قبرستان میں اور قبر کی شبیہ بناؤ اور جو ہے وہاں پہ جا کے کرو، تشکر کرو، شکر کرو اپنی ماں کو، کہو کہ آپ کے لاکھ احسان ہے میری ماں، تمہیں میرے خون میں دودھ پلاتے وقت محبت اہل بیت دی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بڑی ایک نعمت ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ ایک پاک اور پاکیزہ قلب کو یہ مودت اہل بیت علیہ السلام ملتی ہے۔ بہرحال اس نعمت کا شکریہ ہم اگر ساری زندگی سجدے کریں اللہ رب العزت کے کہ اللہ تیرے لاکھ احسان کہ تو نے ہماری روحوں کو پاک رکھا اور مودت اہل بیت دی۔ بہرحال عزیزان گرامی، ہمارے خمس مجالس کی یہ تیسری مجلس ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم پہلی مجلس میں جو ہم نے اس آیہ کہ ابتدائی حصے پہ گفتگو کی امتحانات کیا ہے، کیسے یہ بعد میں اللہ نے ابراہیم کو امامت دی، امتحانات کے بعد میں۔ پھر ہم نے گفتگو کی دوسرے جلسے میں، دوسری مجلس میں کہ امامت ہے کیا، پھر اس کے لیے دلائل عقلیہ لے آئے، قائد لطف کو بیان کیا، ضرورت جیسے انبیاء کی ہے ایسے ہی ضرورت امام ہے۔ جو کام فلسفے بعثت انبیاء کے تھے وہی کام امامت کے ہیں۔ آیات لے کے آئے کچھ، ابھی جو ہے اسی دوسری مجلس سے ربط دینا ہے ہمیں کہ تیسری مجلس میں کچھ عرائض بیان کر سکیں۔ دیکھیں عزاداران سید شہداء کہ خداوند متعال نے قرآن میں اپنی لاریب کتاب میں یہ فرمایا کہ میں امام خود کرتا ہوں اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ امام کرے، امام بنانا میرا کام ہے۔ وہ کائنات کے نبی نے بھی بیان کر دیا اور رب العزت خداوند متعال نے بھی بیان کیا۔ اب آیات کو ہم دیکھتے ہیں، قرآن پورا جو ہے اہل بیت کی شان میں قصیدہ بیان کر رہا ہے اور ان کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیں اوصاف، خصوصیات، جو صفتیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہیں، ان کی کچھ آیات کو دیکھنا پڑے گا۔ تو عزازاران سید شہداء، خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کہتا ہے ولی میں ہوں اور میرا رسول ہے، اور وہ جو نماز ادا کرتے ہیں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون ہے جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی۔ کلی بحث کر کے گزر جاؤں گا۔ دیکھیں تفاسیر اہل سنت، اہل تشیع میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ واحد وہ علی کی ذات ہے جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی۔ اب اللہ کیا واضح اور بیان کرے کہ کون ولی ہے؟ اللہ نے اس کا عمل بتا دیا کہ وہ شخص جو نماز کی حالت میں جو ہے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے وہ آپ کا ولی ہے۔ اب اس سے کیا واضح ہونا چاہیے؟ اور خداوند متعال نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت اللہ کی، رسول کی اور جو اولی الامر ہے۔ تو تفاسیر کو جا کے دیکھیے کہ اولی الامر کون ہے، تو مفسرین یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اولی الامر اہل بیت علیہ السلام ہے۔
امام ہیں اولی الامر، جن کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے بیان کر دیا جو صفتیں، جو اوصاف انبیاء کے تھے وہ ائمہ کے ہیں، وہ امامت کے ہیں۔ اب انبیاء کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب امامت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو صفات انبیاء کی تھی وہ امامت کی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے، ظاہراً امامت پر وحی نازل نہیں ہوتی، فرق یہ ہے۔ بہرحال امامت کا درجہ بہت بالا اور بلند ہے، سوائے خاتم الانبیاء کے امامت کا درجہ بہت بلند ہے۔ نبی حضرت ابراہیم کو ہم نے ذکر کیا کہ امامت انبیاء نبی ہونے، رسول ہونے کے بعد ملی ہے۔ تو عزیزان گرامی، خداوند متعال جو ہے ان کی عصمت کو بیان کرائے، ان کے علم کو بیان کرائے کہ یہ علم لدنی کے مالک ہیں، یہ صداقت کے مظہر ہیں، یہ سچے ہیں، یہ امین ہیں۔ جیسے انبیاء کے لیے کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف صدیق ہے، حضرت محمد امین ہے، جو مشرکان بھی اقرار کرتے تھے کہ اس جیسا امین ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ توجہ کریں گے عزاداران سید الشہداء، اللہ واضح کہہ رہا ہے، خداوند متعال کہہ رہا ہے اپنے لا ریب میں، ان کی علم کو بیان کر رہا ہے، فرما رہا ہے قُلْ كَفَّىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ شہادت ہماری کافی ہے آپ کے اور ہمارے درمیان، اور اس کی شہادت کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اب تفاسیر میں یہ بحث پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ تفاسیر میں دیکھنا پڑے گا، تفاسیر والے، تفسیر کرنے والوں نے یہ واضح کہہ دیا ہے کہ کل کتاب کا علم علی بن ابی طالب کے پاس ہے، اور روایات بھی ہیں، رسول خدا فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم علی بابہ۔ تو یہ روایات واضح کہہ رہی ہیں کہ کل کتاب کا علم علی کے پاس ہے، تو علی کو امام ماننا پڑے گا، علی ابن ابی طالب کی ذات کو امام ماننا پڑے گا۔ جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، ہمیں اس کو ولی ماننا پڑے گا۔ جس کو اول الامر کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ یہ اول الامر ہے، تو اس کو ہمیں امام ماننا پڑے گا۔ اگر دیکھیں تو طہارت اور معصومیت کو اللہ بیان کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب طہارت کو بھی اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ معصوم ہے، یعنی گناہان کبیرہ و صغیرہ کا تصور بھی ان کے ہاں نہیں ہے، یہ پاک اور پاکیزہ ہے۔ اب جب پاک اور پاکیزہ ہو جائیں، معصوم ہو جائیں، تو یہ امام ہیں، ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ رہبر ہیں، یہ ہادی ہیں، نبوت کے بعد یہی ہدایت کرنے والے سرچشمے ہیں، ماننا پڑے گا۔ یہ بات اور ہے کہ ضدیت، انانیت اور بغضیت ہو تو جا کے یہ بات ہوتی ہے کہ پھر انکار ہو سکتا ہے، لیکن اگر ارادہ یہ بن جائے کہ راہ راست پہ چلنا ہے تو پھر واضح ہے، پھر ماننا پڑے گا۔ اگر ان کی صداقت کو دیکھا جائے تو اللہ گواہیاں دیتا نظر آ رہا ہے کہ یہ صدیق ہیں، یہ امین ہیں۔ وہ آیے مباہلہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ نہ مانی تو صدیقوں کو لے کے جانا۔ اب میں یہاں پہ ایک نکتہ عرض کرتا جاؤں کہ وہ غیر تھے جو مان گئے صداقت اہل بیت،
لیکن اپنوں نے نہیں مانی کہ یہ صدیق ہیں۔ نبی کائنات نے پورے مدینے میں ایک نظر دوڑائی، کہاں پہ بھی ان سے زیادہ کوئی صدیق نظر نہیں آیا، تو در اہل بیت پہ آ گئے اور پنجتن کو لے کے اس مباہلے میں چلے گئے اور اللہ کی توحید پہ حرف نہیں آنے دیا اور دفاع کیا اسلام کا۔ تو صداقت کی گواہی بھی اللہ دے رہا ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا جن کو اللہ صدیق کہہ رہا ہے، تو یہ ہادی امام نبی کی صفت ہے کہ وہ صدیق ہے۔ جیسے اور آیت میں واضح ہے، ہر آیتوں میں اللہ واضح کرا ان کی صفت خصوصیات کو بیان کر رہا ہے۔ آیہ غدیر کے حوالے سے مشہور ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے نبی بیان کر دو وہ چیز جو ہم نے آپ کو بتائی، اگر نہیں کی تو آپ کی رسالت ناقص ہے۔ گویا مین کام جو اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ انجام نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں کیا، یعنی پوری نبوت کا مقصد ختم ہو رہا ہے، واقعاً ختم ہو جاتا اگر بعد میں امامت کا سلسلہ نہیں چلتا تو اس اللہ کے پیغام کو تکامل تک کیسے پہنچانا؟ اللہ نے قرآن بھیج دیا، لیکن قرآن کے لیے ایک ہو جو اس کو پڑھ کے ہمیں بتائے اور ہماری ہدایت کرے۔ تو عزاداران سید شہداء، یہ کائنات کے نبی نے غدیر خم کے میدان پہ بتا دیا اور اعلان کر دیا کہ یہ آپ کا امام ہے اور آپ کا ولی ہے۔ بارہا آیات میں ذکر ہوا ان کی صداقت کا، ان کی امامت کا، ان کی ولایت کا، ان کے اولو الامر ہونے کا اللہ نے بیان کیا، اور خداوند متعال اور آیات میں بھی ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے مومنوں، تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب صادقین ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہے۔ یہ ساری صفتیں خصوصیات اللہ نے بیان کر دی۔ اب تفاسیر میں دیکھتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، یہ اہل بیت نبوت کی ذاتیں ہیں جن کو اللہ نے صادق بھی کہا، امین بھی کہا، سچے بھی کہا، اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ بھی انہوں نے دی۔ بس عزاداران محترم، ہم دیکھیں کہ روایات میں اللہ نے ان کی صفات کو بیان کر دیا ہے۔ اب کائنات کے نبی نے ان کو مشخص کیا ہے اور ان کے مصداق کو معین کر کے بتا دیا۔ اگر اللہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا، اگر یہ اللہ نے صفاتیں بیان کر دی ہیں، یہ بھی برداشت نہیں ہوتی، اگر نام آ جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ بہرحال کائنات کے نبی نے پھر مصداق کو معین کر کے بتا دیا کہ میرے بعد یہ ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت جب نازل ہوئی تو کائنات کے نبی نے دعوت دی۔ یہ حدیث دعوت ذی العشیرہ سے مشہور ہے۔ تو کائنات کے نبی نے اپنے اقربین کو بلایا اور وہاں پہ پیغام دیا کہ میں ہادی ہوں، میں بھیجا ہوا رسول ہوں، میری مدد و نصرت کرو۔ ان اموروں میں کوئی نہیں اٹھا، واحد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات تھی جو اٹھے اور کہا کہ میں مدد کروں گا، میں ہوں، میں آپ کی حمایت کروں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو وہاں پہ نبی مکرم نے شان علی پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، یہ میرا اخی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے آپ کے درمیان۔ مقرر کر گئے، اب معین کر گئے، اللہ نے صفتیں بتا دی، خصوصیات بتا دی، لیکن رسول خدا نے مصداق کو معین کر کے بتا دیا کہ
کسی اور در پہ نہ جانا، یہ ہے میرے بعد آپ کا ہادی ہے، امام ہے، یہ ہے۔ حدیث غدیر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی واضح رسول خدا نے بیان کر دیا کہ میرے بعد یہ ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ دعوت ضلع شیرہ میں شان اطہر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ غدیر خم پہ ہاتھوں سے پکڑ کے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ حدیث ثقلین کو دیکھا جائے تو رسول خدا بھی یہی فرماتے نظر آتے ہیں، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی۔ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں آپ کے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے تمسک کیجیے، اگر ان کا دامن نہیں پکڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے، پھر زندگی میں بھٹکتے رہو گے، راستہ ہدایت نہیں ملے گا۔ اگر راستہ ہدایت لینا ہے تو ان کے دروازے پہ بس عزاداران سید شہداء بہت بڑی باتیں ہیں، ان کے لیے وقت اور ٹائم چاہیے گفتگو کے لیے۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام کے ایام شہادت گزر رہے ہیں، تو ہم نے دوسری مجلس میں امام حسن کی مصیبت کو بیان کیا کہ امام حسن وہ غریب ہیں کہ تاریخ میں ایسا کوئی غریب نظر نہیں آتا۔ امام حسین ہیں، امام سجاد ہیں، اور شہزادے ہیں، جناب عباس ہیں، لیکن ہر کسی کی اپنی مصیبت ہے، لیکن غیرت مند کے لیے یہ مصیبت بہت سخت ہے کہ سامنے ماں کو مارا جائے۔ عزاداران سید شہداء، امام حسین علیہ السلام کا ہم پرسہ دیتے ہیں اور دیا ہے اس محرم میں، سفر میں، لیکن شاید میں کہتا ہوں کم ہوتا ہے، کم ہوتی ہیں وہ مجالسیں جہاں پہ امام حسن کو پرسہ دیا جائے۔ فقط ایام شہادت امام حسن بھی سنتے ہیں مصائب اور پڑھتے ہیں۔ بس عزاداران سید شہداء، حسن وہ غریب ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماں کا دربار سے واپس آنا، ظالموں کا دروازے پہ ہجوم کرنا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں مصائب۔ ایک جوان بیٹے کے لیے بہت سخت ہے کہ ماں کو سامنے آنکھوں کے مارتے رہیں لیکن بیٹا کچھ نہ کر سکے۔ عزادارو، جب تک سیدہ اس زخم میں، اس درد میں مبتلا تھی بی بی پاک، تو امام حسن ہر روز شام صبح دیکھتے ہیں کہ ماں کا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ یہ ایک جوان بیٹے کے لیے بہت سخت مرحلہ ہے عزادارو۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اگر ماں مریض ہو جائے نا تو بیٹے کو سکون نہیں آتا، چاہے بہنیں کتنی ہی محبت دیں، لیکن بیٹے کو ہر وقت ماں ہوتی اور دیکھتا رہتا ہے کہ ماں کب اٹھے گی اس طرح بیماری سے۔ لیکن عزاداران سید شہداء، ایک وقت آ گیا کہ بی بی نے امام حسن کو کہا کہ بیٹا اب بابا کے روزے پہ چلے جاؤ، میرے لیے دعا کرو۔ روایت میں ملتا ہے کہ حسنین گئے ہیں، امام حسن نے اپنے چھوٹے بھائی کو لیا اور مدینے کی گلیوں سے گزرتے گزرتے نانا کی مزار پہ گئے، قبر پیغمبر پہ گئے اور کہا کہ نانا ہماری ماں مریض ہے، ہماری ماں کے لیے دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ماں کا یہ زخم، یہ درد ہمیں برداشت نہیں ہوتے۔ عزاداران سید شہداء کیا سنیں گے؟ ایک دفعہ جو آواز آتی ہے روز نبی سے، کہتے ہیں کہ حسنین چلے جاؤ، اب کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔
ایسے ہی حسنین اٹھتے ہیں اور دوڑ دوڑ کے چلے آتے ہیں اپنے گھر، تو امامے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کھل کر گردن میں آ جاتے ہیں۔ عزادارو، سید شہداء آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے حسین کے غم میں۔ عزادارو آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ماں نہیں رہی، بس عزادارو امام حسن وہ مظلوم ہے، وہ غریب ہے جس نے اپنی ماں کو غسل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایک بار اپنے بابا کی وہ چیخیں بلند ہوتے ہوئے دیکھی ہیں جو علی مرتضیٰ نے بیوی کو غسل دیتے وقت کی تھی۔ اور پوچھا گیا یا علی کیوں اتنے زار و قطار رو رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ زہرا کے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں لیکن زہرا نے مجھے نہیں بتایا۔ عزاداران سید شہداء، جب بی بی کا جنازہ اٹھا تو امام حسن نے یہ بھی دیکھا، اور رات کا وقت ہے، جنازے میں کوئی بھی نہیں ہے، چند افراد کے اس جنازے کے ایک طرف سے امام حسن نے لیا ہوا ہے اور اپنے بابا کے ساتھ جا رہے ہیں اپنی ماں کو دفن کرنے کے لیے بقیت اللہ قبرستان میں۔ عزادارو، جوان بیٹے کے لیے یہ بہت سخت ہوتا ہے، یہ سخت مرحلہ ہے کہ وہ اپنی ماں کو دیکھے کہ اب نہیں رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی